اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران صلی اللہ علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ملعونين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومنكر مصائبهم ومنكر ولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صلوات حضرات محترم والیان حیدر کرار اجازت ہے بات شروع کی جائے بس میرے ساتھ کچھ تھوڑا تھوڑا بولتے رہنا تاکہ مجھے احساس ہو کہ میرا خطاب محمد و آل محمد کے ماننے والوں کے لیے ہے سوچنے والوں کے لیے قرآن مجید کی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے چھٹا پارہ سورہ المائدہ آیت نمبر 67 سے میں نے آغاز گفتگو کیا ہے اسی آیت کے ترجمے سے میں اندازہ لگاؤں گا کہ میں نے کتنی دیر پڑھنا ہے اور میں نے کیا پڑھنا ہے دیکھیے قرآن مجید کی کل آیات ہیں 6666 جو سب سے پہلی آیت ہے وہ ہے اقرا باسم ربک اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیت کو کہتے ہیں آیت غدیر جو غدیر کے میدان میں نازل ہوئی اور نبی نے منبر بنا کے 1.25 لاکھ کے بجے میں علی کا بازو بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی اور جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت کے بعد صرف 2 آیتیں نازل ہوئی جو فوراً بعد آیت نازل ہوئی جب نبی نے اعلان ولایت علی ابن ابی طالب کیا تو فوراً جو بعد میں آیت نازل ہوئی وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم اس آیت میں دین کے مکمل ہونے کی
اور جو فوراً اس کے بعد آخری آیت نازل ہوئی وہ ایک ملعون نے نعمان فہری نے علی بن ابی طالب کی ولایت کا انکار کیا تھا، وہ پہلا مقصر ہے، اللہ نے اس کے عذاب کا اعلان کیا۔ مولا کہ آپ کو آباد رکھے۔ یا ایھا الرسول، دیکھیے کبھی خدا تیرے اور میرے نبی کو کبھی کہتا تھا طٰہٰ، کبھی کہتا تھا یاسین، کبھی کہتا تھا مزمل، کبھی کہتا تھا مدثر، کبھی کہتا تھا انک لعلی خلق عظیم کا مالک۔ لیکن نبی کے میدان میں اللہ کے تیور بدلے ہوئے ہیں، اللہ عہدے سے پکار رہا ہے، اے میرے رسول بلغ، پہنچا دے، تبلیغ کر دے، ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل کیا گیا۔ تھوڑی سی توجہ ہوتا ہے، جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل کیا گیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے میرے حبیب یہ کام نہ کیا، یہ فعل نہ کیا، فعل ہوتا ہے ہاتھ سے کرنا، اگر تو نے یہ فعل نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر تو نے مجھے اللہ کی رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے یہ فعل نہ کیا تو تو نے میری رسالت کا اب جو بیٹھے ہو پہلے مومن سے لے کے آخری عزادہ تک شبیر نہیں بھی پیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ خالق فرماتا اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہ کیا، تو پتہ چلا کہ محمد ہے اللہ کا رسول اور اس کی رسالت کا نام ہے علی ولی اللہ۔ ارے بابا اپنے پیر کا نام ایسا اور شرما کے کو لیتا ہے جس کے پیر نے اپنے مرید کو کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو۔ تو آپ علی کے ماننے والے، علی آپ کوئی امام علی جیسا آپ کا امام ہے تو علی کا نام شرما کے نہیں لیا کریں، کیونکہ امام کی شرافت کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تم نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ کام کون سا تھا؟ کون سا کام تھا جو رہ گیا؟ جن کا تعلق قرآن سے ہے، قرآن محبت سے پڑھتے ہیں، میں ان کے لیے چند جملے کہتا ہوں۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں 6666 آیتیں ہیں اور پورے قرآن میں توحید کا ذکر 45 مقام پہ ہے، نبی پہلے پہنچا چکا ہے۔ تم تو پوروں کے خریدار نظر آتے ہو، میرے دامن میں حق آئے کسی بات کو سے ملے۔ 39 مقام پر توحید کا ذکر نبی پہلے پہنچا چکا۔ پورے قرآن میں عدد کا ذکر 16 مقام پہ ہے، مصطفیٰ پہلے پہنچا چکا ہے۔ نبی کی نبوت اور رسالت کا ذکر پورے قرآن میں 55 مقام پہ ہے، رحمت للعالمین پہلے پہنچا چکا ہے۔ قیامت کا ذکر پورے قرآن میں 157 مقام پہ ہے، حسنین کا نام پہلے پہنچا چکا ہے۔ اور اس کے بعد زبان دی ہے پورے قرآن میں نماز کا ذکر 44 مقام پہ نبی پہلے پہنچا چکا۔ پورے قرآن میں روزے کا ذکر 4 مقام پہ
ورنہ کسی کو پولیس مین کو کسی چوک پہ کھڑا کرنا ہو نا تو اس کو چوک پہ کھڑا کر دے کے وزیر اعظم نہیں کرتا، یہ اپنی فورس کو ٹھیک کرو، صحیح ڈیوٹی لگاؤ. بس وزیر اعظم ایک بڑے کو تبھی لگا دیتا ہے. اللہ نے تبھی لگائی کہ اے حبیب اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو تم نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. آگے خدا پر مدد اللہ ہو یا سے مکمل الناس، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ تجھے لوگوں کے شر سے میں اللہ محفوظ کروں گا. تو پتا چلا نا کہ جہاں علی کی ولایت کا ذکر ہو وہاں شریک ہوتے ہیں، اس کو شریک ہوتے ہیں نا. آگے خدا فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور میں اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. لفظ کافر پہ کبھی بھی موقع ملا تو میں چند دن میں کہنے کی کوشش کروں گا. یہ آیت غدیر کے میدان میں نازل ہوئی. ہمارے بھائیوں کے بہت بڑے عالم، دو تین کتابوں کے نام میں لیتا ہوں، اپنے ذہن میں رکھیے. پہلی کتاب تفسیر وحیدی، علامہ وحید الزمان حیدرآباد رکھنے والا، وہ تفسیر وحیدی میں لکھتے ہیں. دوسرے علامہ جلال الدین سیوطی، وہ اپنی تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں. اور تیسرے مولانا سمت ابن جوزی، ہمارے بھائی کے بہت بڑے عالم ہیں. میں انہی کتابوں سے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. اور ہم پہ اعتراض ہوتا ہے کہ جس کا علی ولی اللہ قرآن سے ثابت کرے، تو میں قرآن میں بتانے لگا ہوں کہ قرآن میں علی کا نام ہے یا نہیں. قرآن میں علی ہے یا نہیں. کتاب بھائیوں کی تفسیر وحیدی، دوسری تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی کی. یہ عالم لکھتے ہیں اور راوی ہے عبداللہ ابن مسعود، نبی کا صحابی. وہ کہتا ہے کہ ہم نبی کے زمانے میں اس آیت کو یوں پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولا المؤمنین وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. ہم نبی کے زمانے میں شاید کو یوں پڑھا کرتے تھے، ان علی مولا المؤمنین وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. تو پتا چل کے قرآن میں ان علی مولا المؤمنین لکھا ہوا ہے. اب مجھے یہ پتا نہیں کہ اسے قرآن سے کیوں نکالا گیا. مولانا صدیق ابن جوزی، اب تینوں کتابوں سے میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، دن کے 11 بجے توجہ ہے، نبی پہنچے غدیر کے میدان. یہ غدیر اس چوک کا نام ہے، یہاں سے راستے نکلتے تھے. پہلے غدیر پہنچتے تھے، طائف والے وہاں سے طائف جاتے تھے. غدیر پہنچتے تھے، یمن والے یمن جاتے تھے، شام والے شام جاتے تھے، مدینے والے مدینے جاتے تھے. کافر اور دو میل پہ، کوئی 3 میل پہ، کوئی 4 میل پہ. خالی کا حکم ہوا، نبی نے بلال کو آواز میں بلال جی مولا، کسی بلند مقام پہ کھڑے ہو کر حیا علی خیر الامن کی صدا کو بلند کرو. مجھے پاک مطلب کی قسم ہے، تیرے اور میرے چھٹے ایمان کا ارشاد ہے. فرمان سن کے جو بندہ جو بیٹھا ہے اس کی اپنی مرضی ہے. تیرے اور میرے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دادے علی کا نام لینا یعنی یا علی کہنا 6 مہینے
ہمارے بھائی بھی جب علی کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہاتھ بلند کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے بھائیوں کے عالم ہیں ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری، وہ ایک دن اپنی محفل پہ ذکر علی کرنا شروع کر دیا اور ذکر علی کرتے کرتے کچھ بلند ہو گئے. ان کا ایک مرید کھڑا ہو گیا، کہنے لگا طاہر صاحب، قاضی صاحب، کیا آپ شیعہ سنی ہیں؟ اس نے کہا 100%. اس نے کہا علی میں فضائل پڑھ رہے ہیں. اس نے کہا 100%. اب اگلا سوال سنیں گے قاضی صاحب، کیا علی میں اور صحابہ میں کوئی فرق ہے؟ قاضی صاحب نے فوراً کہا 100%. پریشانیوں کی اس وقت پڑے گے جب میں تو ممبر دوں گا. کیا سنی ہے اس نے کہا 100%. میں اس کا عقیدہ پڑھ رہا ہوں، بعد میں آپ کا عقیدہ چیک کروں گا، کیونکہ آپ کو وہ علی کو بلا پسند مانتے ہیں. پھر میں چہروں کی شناخت کروں گا کہ کس کے چہرے پہ کیا لکھا جاتا ہے. کیا سنی ہے 100%. علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں 100%. کیا علی میں اور باقی صحابہ میں کوئی فرق ہے؟ قاضی صاحب نے تصدیق چھوڑی اور چھوڑتے ہوئے کہا 100%. 100%. وہ مرید پریشان ہو گیا، چہرے پہ غصہ، کہتا قاضی صاحب ان ایک فرق بتا دے علی میں اور باقی صحابہ میں. تو قاضی صاحب نے کہا باقی مجھے پتا نہیں، اور باقی خلیفہ ایسے بنے تھے اور علی خلیفہ ایسے بنا تھا. نبی نے بلال سے کہا بلال کسی بلند مقام پہ کھڑے ہو کر حیا علی خیر العمل کی صدا کو بلند کرو. توجہ ہمیں کو چپ رکھے. بلال نے کھڑے ہو کے کہا. اب ہم پہ اعتراض ہوتا ہے کہ شیعہ اپنی اذان میں حیا علی خیر العمل کہتے ہیں، یہ کہاں سے لائے؟ بھائیوں کی کتاب ہے مسلم شریف، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10 میں لکھا ہوا ہے کہ آل رسول کی اذان میں حیا علی خیر العمل تھا. اذان سے بات میں نکال اس لیے دیا کہ کہیں غدیر کا واقعہ یاد نہ آ جائے. بلال نے حیا علی خیر العمل تھا. آواز پہنچی. مولانا سید ابن جوزی کہتا ہے کہ 1,20,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا. 1.5 لاکھ میں روایت نہ میں نے کبھی پڑھی ہے نہ ہی میں نے کتاب میں دیکھی. میں مولانا سید ابن جوزی کی بات کر رہا ہوں. 1,20,000 کا مجمع. نبی نے فرمایا جب صحابہ اکٹھے ہو گئے، نبی فرماتے ہو میرے صحابیوں منبر بناؤ. فکر دیتا ہوں اس بندے کو جس نے کبھی علی کا نام اپنے زبان میں نہیں لیا، اس بندے کو دعوت میں فکر دیتا ہوں منبر بناؤ. صحابی کچھ کہتے یا رسول اللہ ہم لکڑی کا کام جانتے نہیں، ہم تو جانتے ہیں ہم لکڑی کا کام نہیں جانتے. اچھا لکھنے والا بھی بس میں اسے کیا کہوں، اس نے لکھ دیا اپنی کتابوں میں وہ جی کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور درمیان میں بریکٹ لگا کے لکھ دیا ریشمی کپڑے کا. منبر بنا یا رسول اللہ ہم کیسے بنا؟
نبی کی محفل میں اور جب کہتے یا رسول اللہ آپ تو جانتے تھے کہ یہ ممبر نہیں بنا سکتے تو آپ نے انہیں کیوں کہا کہ ممبر بناؤ؟ عجب نہیں حسنین کے نانا کی آواز آئے شبیر لائنی میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں اور جب میرے سامنے یہ لکڑی کا ممبر نہیں بنا سکتے میرے جانے کے بعد یہ ممبر کا وارث کیسے بنا؟ تو 2 مہینے کے بعد یہ ممبر کا وارث کیسے بنا لے گا؟ اچھا میرا آپ کا سوال ہے کہ اگر تمہارا رسول چاہتا تو کیا عرش سے ممبر نہیں آ سکتا تھا؟ تائید کرو میری تھوڑی سی. ارے بابا جس نبی کا ایک نوکر ہے جو صرف ایک پسینے کے قطرے سے بنا جناب سلیمان بن داؤد وہ اپنے وزیر آصف بن برقیہ کو کہتے ہیں وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے یعنی آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی جھپکنے سے پہلے 1400 میل دور سے تخت بلقیس حاصل کر سکتا ہے. یہ تو نبیوں کا نبی ہے. کیا ہمارے رسول کے عرش سے زبانی میں مدد میں پا سکتا چلو میں کہتا ہوں عرش سے نامت پتا مدینے سے بلا لیتا سامنے مدینہ تھا تھوڑی دوری قریب بھی تھا نا. چلو میں کہتا ہوں لوگ سے نامت پتا کسی صحابی کو بھیج دے گا کوئی صحابہ کرام کی رفتار بھی تو کوئی تیز تھی ارے بابا جس نبی کے بچے جنت سے لباس بنوانے آپ مول نہیں کر رہے جس نبی کے بچے جنت سے کھانے بنوانے وہ نبی ممبر نہیں بنوا سکتا. اچھا بابا کے لوگ سینے پہ ہاتھ مانگی شبیر رہی بات کیا کرتا ہے اگر حق بنے تو پھر ہاتھ بھی بلند ہونے چاہیے زبان پہ ذکر علی جب نبی اور علی دونوں بھائی نا ایک دن سیر کرتے کرتے نا چلے گئے پہاڑ کے دامن میں. علی نے دیکھا آج میرا بھائی اکیلا ہے اکیلے میں سوال کر دیا یا رسول اللہ مجھے کھانا کھلاؤ. یا رسول اللہ کھانا کھلاؤ. نبی نے اشارہ کیا باورچی دسترخوان سمیت کھانا لے کے آئے. دونوں بھائی نے بیٹھ کے پہاڑ کے دامن میں کھانا کھایا. اسی دسترخوان سے ایک انار نبی نے اٹھایا اپنی جیب میں ڈالا ایک انار علی نے اٹھایا اپنی جیب میں ڈالا. دونوں بھائیوں کے ذہن میں کہ یہ گھر جا کر حسن اور حسین کو دے سارے ان کی تھکاوٹ دور نہ ہو جائے میرے پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں. دونوں کے ذہن میں کہ یہ گھر جا کر حسنین کو دے نبی نے اشارہ کیا باورچی دسترخوان اور باقی کھانے کے واپس چلا گیا. دونوں بھائی حقہ کی طرف چلے آئے جب تحریر پڑی اور اس سے جو سب سے چھوٹا میں جتنا کہتا ہوں اس سے بہت بڑا فکر ہے لیکن دیکھو چھوٹے فکر کو آپ کیسے سنتے ہیں. شمائل نبوت اور کمرے امامت گھر میں داخل ہوئے دونوں گھر میں داخل ہوئے. نبی اور علی کی جیب میں انار ہے. سامنے دیکھا کہ دونوں شہزادے ماں کی گود میں بیٹھ کر پہلے انار کھا رہے ہیں.
نبی نے اشارہ کیا، دونوں شہزادے ماں کی گود سے اٹھے، ایک آگے دائیں جانب پر، دوسرا آگے بائیں جانب پر۔ اپنا نہیں دکھایا نہ نبی نے نہ ہی نبی نے۔ نبی نے شہزادوں سے پوچھا، شہزادوں بتاؤ کہ تم نے انار کہاں سے لیے؟ ہم جا کے جملہ سنا، شہزادوں بتاؤ تم نے یہ انار کہاں سے لیے؟ دونوں شہزادے نانے کی گود سے اٹھے، دو قدم دور کھڑے ہو کر دونوں شہزادے کہتے ہیں کہ نانا جان اگر آپ اور ابا جان پہاڑ کے دوروں میں بیٹھ کر جبرائیل سے انار منگوا سکتے ہیں، اور ماں زہرا کی گود میں بیٹھ کر جبرائیل سے منگوا سکتے ہیں۔ توجہ ہے؟ آپ پہاڑ کے دامن میں بیٹھ کے منگوا سکتے ہیں، ہم ماں زہرا کی گود میں بیٹھ کے منگوا سکتے ہیں۔ تو بابا جس کے بچے جنت سے کھانے منگوا دیں، آپ دیکھتے ہیں نا، تو کیا وہ نبی ممبر نہیں منگوا سکتا؟ یہ نبی نے پالانوں کا ممبر بنوایا کیوں؟ دیکھیں نا کہ آج میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہوں، تو آج میں کہوں کہ شاہ صاحب آپ مہربانی کریں، آج میں نہ کرسی میں بیٹھ کے پڑھوں گا، نہ ہی میں میرے ساتھ مل کے پڑھوں گا۔ آپ مہربانی کریں، آپ گھر سے نہ گھر منجی منگوا لیں۔ جس کو بابا عورتیں کھڑے رکھتی ہیں بولتے کیوں نہیں؟ بابا میں فراز سے نہیں پڑھ رہا، جس پہ کھڑے رکھتی ہیں عورتیں پانی کھڑا کرنے کے لیے، تو آپ بولے ہیں کہ اس پہ بیٹھ کے آج کوئی مجلس پڑھ دوں، میں مجلس پڑھ کے چلا جاؤں۔ کسی مومن کی نگاہ 20 سال کے بعد 30 سال کے بعد کسی شہر میں مجھنا چیز پہ پڑے تو میرا مضمون چاہے اس کو یاد ہو یا نہ ہو، وہ مولوی جا رہا ہے جس نے گھربنجی پہ بیٹھ کے مجلس پڑھی تھی۔ تو نبی نے پالانوں کا ممبر بنوایا کیوں؟ اس لیے بنوایا کہ آدم سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک ایسا ممبر نہ بنا ہے نہ بنے گا اگر کسی متعصب کے ذہن سے آج کا ولایت علی کا اعلان نکلتا ہے تو نکل جائے، کام پر کاموس کرتے ہیں کہ ممبر تو رہے گا۔ جب وہ شمایت پڑھتے ہیں نبی کے سارے اندر بلال کا ایمان یہ 1,20,000 دلال، اور جو میں نے پڑھا زیادہ سے زیادہ 9 پالان نبی نے اتروائے، اور پالان وہ اتروائے کہ جن کا نبی کو یقین تھا کہ یہ ولایت سے گوارا نہیں کریں گے، تو ان کے پالان ہمارے قبضے میں رہیں گے، یہ اس پر بجائیں گے جب ہم ان کو فارغ کریں گے۔ پالانوں کا ممبر بنا دی، نبی ممبر 3 گھنٹے کا خطبہ ہے عربی میں، بس ایک جملہ میں کہتا ہوں۔ نبی نے صحابہ کرام کی طرف دیکھ کر پوچھا، اور بتاؤ مجھے کیا سمجھتی ہوں؟ ہر طرف سے آوازیں انت رسول اللہ، انت رسول اللہ، توجہ ہے، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا پھر بتاؤ میرا حق تم میں کیا ہے؟ اب پھر ہر صحابی نے آیت پڑھی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کا حق مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ ہے، نبی کا حق مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ ہے۔ یہ بابا قرآن کی آیت کا روایت نہیں ہے، نبی کا حق مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ ہے، یعنی اپنی جان جاتی ہے تو جائے، لیکن مومن وہ ہے جو نبی کو بچائے، اپنی جان جاتی ہے تو جائے، مومن وہ ہے جو نبی کو بچائے۔ اور آپ کو کسی مقام پر کوئی بندہ مل جائے کہ جو نبی کو چھوڑ کے باہر گیا، ارے بابا قرآن سے مومن نہیں بننے دیتا، تو اسے امیر المومنین کہتا۔
اچھا عجیب ممبر ہے، ارے والے یہ جملہ کس طرح پسند کریں گے؟ ممبر ایک ہے، خطیب دو ہے. ممبر ایک، خطیب دو. نبی نے علی کا بازو پکڑا، علی کو اتنا بلند کیا. مولانا صدیق بن جوزی لکھتے ہیں کہ اتنا بلند کیا نبی نے کہ نبی کی بغل کی سفیدی ظاہر ہوئی. جو ہے تاریخ کے جملے ہیں، جب بلند کر چکے تو نبی نے تمام صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمایا یا ایھا الناس من کنت مولاہ فھذا علی مولا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ادھر نبی نے اعلان کیا، فوراً جبرائیل آیت میں کیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم. میرے حبیب کو علی کی ولایت کا اعلان کیا، میں اللہ نے دین مکمل کر دیا. یہ پورا دین ہے. نماز روزہ حج زکات کو بس آپ کے دین کے جز ہیں. جب پورا دین مکمل ہوتا ہے ولایت علی کے ساتھ، نماز تو یہ پھرتا ہے کہ علی کا نام وہ ہوتی ہے یا نہیں. ہمارے گال میں دین ہے. میں ان کی گولی میں مجھے یاد آ کہ وہ کہتا ضرور کہ میرے سے کم شہر میں نہیں پڑھ دیں گے. حالانکہ وقت مجھے ایک گھنٹہ دیا گیا تھا، اسی طرح اچھا سمجھے ابھی رہتے ہیں تقریباً 20 منٹ، لیکن میں جلدی گھنٹہ چھوڑتا ہوں. محمد واسطومی صلوات پڑھیں جب کہ محمد والے محمد. ایک مرتبہ پھر بھی شہادت کریں، آواز بلند صلوات پڑھیں. بولتے ہیں کہ قدر کے ہاتھ میں قضا دا ہاتھ ہے، شرم کے ہاتھ میں حیا دا ہاتھ ہے. کہتے ہیں عجیب منظر ہے، قومت سرور نبی کے ہاتھ میں خدا دا ہاتھ ہے. اچھا نبی کی بات سن رہے آخری بات، پھر کبھی موقع ملا تو آپ کو مبارک سناؤں گا کس سے مبارک دی تھی. نبی نے کتاب کا نام ہے کنز الاعمال، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 101. نبی نے علی کے سر پہ امامہ باندھا. نبی نے علی کے سر پہ امامہ باندھا. امامہ باندھنے کے بعد علی کو اپنے قریب کھڑا کیا اور امامے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان هذه الامامة حاجبا بین الکفر والایمان. بس یہ بات مکمل کرنے کے لیے ایک دن کا مشاہدہ اور ہر میں اس میں یہ بات سمجھ لی. میں یہ 2 دن کہا کرتا ہوں کہ غم شبیر میں آنسو بہائے جس کا بھی چاہے، اور یہی آنسو غم جوہر بنائے جس کا بھی چاہے. صدا زہرا کی آتی ہے میں ہوں موجود مجلس میں، مجھے بیٹے کا رخصہ دینے آئے جس کا بھی چاہے. میں اس شہزادے کا مشاہد پڑھنے لگا ہوں جو بہو ہم شکل پیغمبر تھا. اللہ اکبر. جملہ مستثنا پرسا اس بیوی کو دینا جس بیوی نے 18 سال برکوں میں پالا ہے. بہو ہم شکل پیغمبر. کوئی وجہ تو ہے نا کہ تقریباً آج سے 350 سال پہلے مولا حسین کی قبر پہ
علی اکبر کا مصحف پڑھنے کے لیے منع کیا گیا. ہماری قوم کے بہت بڑے عالم گزرے سید محمد مہدی بحر العلوم، ایک شیخ محمد مہدی ہے، یہ دونوں کی روایت ملتی ہے. میں پڑھے لگا سید محمد مہدی بحر العلوم کی. وہ ایک دن نا مولا کے روزے پہ فضائل پڑھنے کے بعد شہادت علی اکبر شروع کر دی. شہادت پڑھتے پڑھتے نا بحر العلوم نے ایک فکرہ کہا کہ مومنوں اللہ تعالیٰ سیدو غیر سیدو اکبر کے سینے میں برچی لگی، علامہ برچی کا نام آیا، خدام دوڑتے ہوئے آئے